بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ریلی انٹرسٹنگ ہے۔ ایز یوزول ہر دن جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہماری لائف، ڈے ٹو ڈے لائف کے ریلیٹڈ ہیں۔ ویدر ہمارا پولیٹیکل سفیئر ہو، یا پھر ہماری سوشل لائف ہو، یا پھر جب ہم انوائرمنٹ سائنس کی بات کرتے ہیں، تو یا پھر ہمارے انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ ہو، تو یہ سب ٹاپکس جو ہے دیز آر ویری امپورٹنٹ، اینڈ یہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، اور یہ ہمیں وہ نالج دیتی ہے۔ یہ جو ٹاپکس ہم پڑھ رہے ہیں، اور بھی سبجیکٹس کی بات اگر کی جائے تو بہت، یہ جو بھی ٹاپکس ہوتے ہیں ان پہ یہ دیز افیکٹ اور لائف، یہ ہماری لائف پہ افیکٹ کرتا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس ایجوکیشن جو ہم حاصل کر رہے ہیں اسکول سے، بک سے، تھرو ٹیچرس، تو اس سے ہماری لائف میں کتنی چینج آ جاتی ہے۔ اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں پازیٹیو چینج آ رہی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ نے اس کو بس یہ کلاس لی اور پھر بھول گئے، ہمیں بس کچھ نہیں کرنا ہے، یہ سب ہم نے پڑھا، اس کو جو ہے کل ایگزام میں لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، بس باقی اور کچھ نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے پھر اس ایجوکیشن کا مطلب نہیں رہتا ہے، کیونکہ ایجوکیشن کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک امپلائی بنے۔ ہاں، اس کے تھرو آپ ایک ڈیسنٹ جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو براڈر اسپیکٹ ہے، براڈر ویژن ہے ایجوکیشن کا، وہ یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بنے، اور ہمارا ایک سوسائٹی میں کنٹریبیوشن رہے، چاہے وہ تھرو ایجوکیشن ہو، چاہے وہ تھرو جاب ہو۔ اگر ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، یا آئی اے ایس آفیسر بنتے ہیں، یا ایز ٹیچر کام کر رہے ہیں، تو ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہے سوسائٹی میں، یہ ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اور بھی بہت سارے اس کے اگر آپ دیکھ سکو تو، اگر فار ایگزامپل آپ کی جاب بھی نہیں لگی، لیکن ایز اے ریسپانسبل سٹیزن، ایز این ایجوکیٹڈ یوتھ، ایز این ایجوکیٹڈ بینگ، آپ پھر بھی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکو گی، کیونکہ آپ کے اندر جسٹس کا کنسیپٹ ہوگا، آپ کے اندر ایکویلٹی کا کنسیپٹ ہوگا، آپ کے اندر جو ہے ایک ریشنل انڈرسٹینڈنگ کی کا جو ہے وہ آپ کے اندر وہ مادہ ہوگا، تو آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے ایجوکیشن کے تھرو ملتی ہے۔ تو اسی سفر کو آگے چلاتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ کلاس سیونتھ کے لیے ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ دیکھے، کلاس سیونتھ، سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف 2، اور یہ اس کا ٹاپک جو ہے وہ گروئنگ اپ ایز بوائز اینڈ گرلز۔ یہ کلاس جو ہے یہ جو اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، گروئنگ اپ ایز بوائز اینڈ گرلز، تو اس میں جو ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک آئی لینڈ پہ جو ہے اس آئی لینڈ پہ کس طرح بوائز اور گرلز کو ریز کیا جاتا ہے، اور ان کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے حصہ لینا پڑتا ہے، کس لڑکی کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، بوائز کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، یہ ہم نے جو ہے پچھلے لیکچر میں دیکھا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے growing up male in مدھیہ پردیش ان 1960s۔ اب میل کو کیسے جو ہے میل کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور میل کو کیا کیا کام کرنے پڑتے تھے، 1960s کی بات چل رہی ہے مدھیہ پردیش کی۔ تو نیچے جو ہے اس کو میں نے باکس میں رکھا ہے پرپل کلر میں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک وہاں سے شروع ہوگا۔ تو اس کو مجھے ابھی ہٹانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ کی جو اسکرین ہے اس پہ یہ
اسکرین جو ہے وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک کہ میں اس کو ہٹانا ہوں، تو میں اس کو ہٹاتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ مدھیہ پردیش میں کس طرح سے یہ جو ایکچولی جب ہم اس ٹاپک کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم میں کتنی چینج آئی ہے، اور کس طرح سے ہم جو ہے پرانے لوگوں میں کس طرح سے لڑکی اور لڑکیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. جس طرح ہم نے پچھلے کلاس میں دیکھا کہ کس طرح سوون آئی لینڈ میں لڑکے اور لڑکیوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، کس طرح ان کو کاموں میں جو ہے کن کن کاموں میں وہ جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو آج ہم دیکھیں گے مدھیہ پردیش 1960s کی بات ہے، تو اس میں میل جو ہے یہاں پہ میل ہی کا ذکر ہوگا کہ میل کو کس طرح ریز کیا جاتا تھا، کس طرح وہ بڑے ہوتے تھے، کون سے کاموں میں وہ جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو شروع کرتے. The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960s. From class 6th onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion from safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Everything from every evening, when school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. As these girls walked on streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. ویل یہاں پہ اگر آپ سمجھ پاؤ گے کہ کس طرح جو ہے مدھیہ پردیش میں جو ہے بچوں کا گرلز کا الگ اسکول ہوتا تھا اور بوائز کا الگ اسکول ہوتا تھا. فرام 6th آنورڈس، جب چھٹی جماعت کو جب ففتھ جو ہے جب کلاس وہ پاس کرتے تھے تو اس کے بعد جو ہے ان کا الگ الگ اسکول رہتا تھا، گرلز کا الگ اسکول اور بوائز کا الگ اسکول. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو گرلز کا اسکول تھا اس کے اندر جو ہے گراؤنڈ، وہاں پہ لڑکیاں کھیلتی تھی، ان کو باہر وہ نہیں جاتی تھی. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ لڑکوں کا جو اسکول ہوتا تھا اس کے ساتھ گراؤنڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، اور لڑکے باہر بھی کھیلتے تھے، مطلب اس گراؤنڈ میں کھیلتے تھے. دیٹ واز ناٹ ان دا پریمیسز آف دا اسکول. تو لیکن گرلز کا جو گراؤنڈ تھا وہ سب فرام آل باؤنڈریز وہ بند تھا. وہ فینسنگ اس کی گئی تھی، تو لڑکیاں وہاں پہ کھیلتی تھیں. اس کے بعد جب چھٹیاں ہوتی تھی، وین اسکولز ویر آف، تو اس کے بعد اسٹریٹس جو تھی جب وہاں پہ لڑکیاں گزرتی تھی وہ بہت ہی پرپزفل دکھتی تھی کہ ان کو بس جو ہے گھر جانا ہے. There was a lot of discipline which was seen in the girls when they went through these streets. جب وہ اسٹریٹ سے گزرتی تھی. اس کے برعکس اگر لڑکے دیکھیں تو لڑکے جو ہے ان کا کوئی پرپز نہیں دکھتا تھا. وہ کچھ کھیلتے تھے وہاں پہ، کچھ جو ہے بائیسائیکلز پہ جو ہے ٹرکس کرتے تھے، جو ان کے من میں ہوتا تھا وہ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی دیکھی گئی کہ لڑکیاں جو ہے وہ گروپس میں چلتی تھی، شاید اس لیے کہ کہیں ہمیں لڑکے تنگ نہ کرے یا ان کو جو ہے کوئی لڑکا اٹیک نہ کرے، اس وجہ سے وہ جو ہے گروپس میں چلتی تھی. تو یہاں پہ اگر ہم
چلو پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے پھر ہم اس کے جو ہے آئیڈیاز پہ ڈسکس کریں گے. In what ways do you experience uh, do the experience of someone, children and teenagers differ from your own experience of growing up? Is there anything in this experience that you wish was part of our growing? Make a drawing of the street. خیر، اب یہ مدھیہ پردیش کی بات تھی. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب سمون آئی لینڈ کی بات جب وہ آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے لڑکے اور لڑکیاں وہاں پہ کام کرتی تھی، کس طرح سے وہ ایکٹیویٹیز میں جو ہے حصہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری لائف میں کچھ جو ہے چینج ہونی چاہیے تاکہ مطلب کوئی چیز اس وقت کی ہم میں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں بھی ایسا جو ہے ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ اگر کرنا پڑتا تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی تھی. دیکھیے، اگر ہم اپنا بچپن جو ہے اس کو، اگر میں اپنی بات کہوں، اگر میں اس کو ڈسکس کروں تو مجھے لگتا ہے ہمیں بہت فریڈم تھی. ہمیں جو ہے پیرنٹس گھر سے جب ہم جاتے تھے تو وہ کبھی جو ہے ہمیں ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمیں کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کہاں گئے تھے. ہم دن بھر کھیلتے رہتے تھے، چاہے لڑکے اور لڑکیاں ہوں. لیکن اگر آج کی بات کریں تو آج جو ہے بچوں کو زیادہ کھیلنے کی آزادی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آج کا جو ہے آج سوسائٹی میں بہت ہی کرائمز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو جو ہے غائب کیا جاتا ہے. تو اس ڈر سے بھی اب پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے گھر سے زیادہ باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. کچھ حد تک صحیح بھی ہے، لیکن جب تک یہ ایلیمنٹس جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں تب تک تو مجھے لگتا ہے یہ ریسٹرکشن ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ اگر کاش ایسے پھر آتا، مطلب جو ہمارا بچپن تھا، یا اگر ہم ان کی بات کریں سمون آئی لینڈس کی، تو وہاں پہ وہ جاتے تھے فشنگ کے لیے. کوئی کرائم کا ڈر نہیں تھا، کوئی ان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا تھا، تو وہ جاتے تھے فشنگ کے لیے جاتے تھے. اور there wasn't such a burden on the students, which is I think very important. Like ٹوڈے اگر آپ تھرڈ کا بچہ دیکھیں تو اس کے کمر پہ اتنا بڑا بیگ ہوتا ہے. تو ہم جب تھرڈ میں تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے. تو آج کل کے تھرڈ کے بچے کو جو ہے ایک تو اسکول میں پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جب گھر آتا ہے تو ہوم ورک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے کھیلنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا. مجھے لگتا ہے دیز آر the things these you people miss, you as students miss. کیونکہ ٹینتھ تک اگر میں کہوں کہ ٹینتھ تک مجھے کوئی پریشر نہیں تھا پڑھائی کا، بالکل نہیں. کیونکہ اس دور میں جو ہے پڑھائی کو ایز پریشر استعمال نہیں کیا جاتا تھا. کوئی پیرنٹ زیادہ، مجھے لگتا ہے زیادہ پیرنٹس، میکسیمم پیرنٹس یہ کبھی بچے کو نہیں بتاتے تھے کہ آپ کو فرسٹ پوزیشن لانی ہے یا آپ کو ڈسٹنکشن لانی ہے. لیکن آج جو ہے ایک بچے کو وہ چھوٹی عمر سے 5th کلاس سے بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو اتنے مارکس لانے ہیں ٹینتھ میں. تو بہت سارے بچے جو ہے، چھوٹے بچے جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو گئے. تو اب وہ ان کا جو ہے فوکس جو ہے، سارا کچھ فوکس جو ہے ان کی پڑھائی کی طرف. اور اس چھوٹی سی عمر میں جب ان کو اتنا فوکسڈ بنایا جاتا ہے تو ان کی جو آزادی ہے، خیالات کی آزادی، سوچنے سمجھنے کی آزادی، وہ ریسٹرکٹ کی جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت برا ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ، چاہے وہ گرل ایجوکیشن ہو یا بوائز ایجوکیشن. اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر ہم دیکھیں کہ دیکھیے میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایجوکیشن کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ پرابلم کہاں پہ ہے اور کہاں پہ ہم جو ہے کہاں پہ جو ہے امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اور جب ایجوکیشن کے تھرو
ایجوکیشن جو ہے ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم خود یہ سوچ سکتے ہیں کہاں پہ جو ہے غلط ہو رہا ہے. اب دیکھیے گورنمنٹ نے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے. اس نے کم بکس رکھی ہے اور اگر ہمارا سلیبس دیکھا جائے ایز گورنمنٹ ٹیچر جب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے تو گورنمنٹ میں جو بیسٹ سسٹم ہے. لیکن انفارچونیٹلی موسٹ آف دا پیرنٹس دے پریفر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بیکاز ان کے پاس چھوٹے بچوں کو کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے, چھوٹے بچوں کو جنرل نالج کی بک دی جاتی ہے, چھوٹے بچے کو ایسی بکس دی جاتی ہے. حالانکہ مجھے لگتا ہے ان کو ان بکس کی ضرورت بالکل نہیں ہے ایسی ایج میں. اور اس سے جو ہے پیرنٹ موٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتا ہے. تو لیکن یہ ایٹیچیوڈ مجھے لگتا ہے یہ چینج ہونا چاہیے. ایز اے پیرنٹ آئی مائی سیلف ہیو ایڈمیٹڈ مائی چائلڈ ان گورنمنٹ اسکول جسٹ بیکاز آف دس. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بچے پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا, اور جس طرح میں نے فریڈم سے اپنا چائلڈہڈ انجوائے کیا ہے, اور میرے بچے بھی جو ہے چائلڈہڈ انجوائے کرے, نہ کہ ان کو فرام دا ویری بگننگ ایک ان کو پریشرائز کیا جائے نہیں آپ کو یہ بننا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گڈ ان سو فار ایز ہیلتھ آف دا چائلڈ از کنسرن. تو آگے جا کے ٹائم چینج ہوگا, ہو سکتا ہے آگے جا کے کچھ اور آ جائے. تو میں اپنے بچے کو آزادی دینا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ وہ جو ہے کھیلے بھی, خود سوچے بھی, اور اس کا جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے ایجوکیشن جو ہے یہ ایک برڈن اس پہ نہیں بننا چاہیے. اس کا میں خیال رکھوں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ سب پیرنٹس جو ہے یہ سوچے تاکہ ان کے بچے جو ہے ان کی مینٹل اور فزیکل جو ہے ہیلتھ جو ہے اس پہ اس میں پازیٹیو چینج آ جائے. تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اس کے متعلق آپ کے بہت سارے کوشچنس ہوں گے. جب لائیو کلاس ہوتا ہے تو بہت سارے کوشچنز ریز ہوتے ہیں, بہت سارا کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے پھر مزہ آتا ہے کلاس میں, اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. یہاں پہ ون سائیڈڈ ہے, آپ مجھے کبھی ریسپانس وہاں سے نہیں دیتے ہو. تو کبھی کبھی انسان جو ہے میں ایز اے ٹیچر جو ہے میں اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہوں. لیکن اب کیا ہے, مجبوری ہے. دیکھیے میں موبائل کے سامنے بات کر رہا ہوں, اور اگر کوئی دوسرا آ جائے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو وہ کہے گا دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے. تو اب مجھے گیسچرس بھی بنانے پڑتے ہیں, ایسے دکھانا پڑتا ہے کہ جیسے میں کسی کو بتا رہا ہوں. حالانکہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے ہمارے اسکول پھر سے شروع ہوں گے. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے ہمارے اسکول کبھی بند نہیں ہوں گے. تو آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ ٹو جوائن اسکولز ونس اگین, تاکہ ہم اپنے بچوں سے جو ہے ان سے ٹچ میں رہیں, ان سے ملاقات کریں, اور it gives us sense of happiness. For me, it will be the happiest day to join the school again. So آج کے لیے بس اتنا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو یو کین کال می, مائی نمبر از اویلیبل. اور اگر آپ کو فون کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ جو ہے یو پی ایس لال بک جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ جو ہے آپ کوشچنس لکھ کے بھی سینڈ کر سکتے ہو, یا پھر جو ہے آپ ویڈیو بنا کر اس پہ ڈال سکتے ہو. تھینک یو, السلام علیکم. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلی بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.